بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 38۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلباء سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی درسگاہ صفہ کے قیام کے مقصد اور تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں مثلاً قرآن مجید، حدیث، تزکیہ نفس اور زبانوں کا سیکھنا اس سے واقف ہو سکیں۔ درسگاہ صفہ اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ۔ پیارے بچوں، مسجد نبوی کا روشن گوشہ درسگاہ صفہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت کیا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مسجد نبوی ہے اور اس کے ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقہ درسگاہ جو ہے وہ مقرر کیا جہاں پر آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ مقام مسجد نبوی کا ایک مخصوص چبوترا بانی یعنی آپ علیہ السلام اس کے بانی تھے، اور اصحاب صفہ سے مراد وہ مہاجرین اور انصار جو کہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے، جو کہ علم کے متلاشی تھے اور آپ علیہ السلام سے تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونے والے وہ اصحاب، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ درسگاہ صفہ کے دو عظیم مقصد۔ پیارے بچوں، درسگاہ صفہ کے اگر مقاصد کی بات کی جائے تو اس کا پہلا اور بنیادی مقصد تعلیم دین تھا، یعنی کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو دین اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرنا تھا، جو کہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات ہیں۔ دوسرا بنیادی مقصد تبلیغ اسلام اور عملی جد و جہد ہے۔ سیکھے ہوئے علم کو دوسروں تک پہنچانا اور جہاد کی تیاری، یہ بھی درسگاہ صفہ کا ایک بنیادی مقصد تھا، یعنی کہ قرآن اور حدیث یہ علم آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دیا، اور علم کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے ان تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ میں جہاد کے حوالے سے یا جہادی سرگرمیوں کے حوالے سے جو تیاریاں کی جاتی تھیں وہ بھی درسگاہ صفہ میں ہی کی جاتی تھیں۔ معلم اول کی اگر بات کی جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم اول ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سکھایا، اور آپ کے اصحاب کی تعلیم و تربیت اور نصیحت کا براہ راست اہتمام فرماتے تھے۔ درسگاہ صفہ کے عظیم اساتذہ یہ چار شخصیات ہیں جو کہ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں درسگاہ صفہ میں تعلیمی خدمات سر انجام دیتے تھے، جن میں عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کی اگر بات کی جائے تو آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں یہ تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دیتے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید اور لکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، جبکہ حضرت معاذ بن جبل یہ وقتاً فوقتاً تعلیمی ذمہ داریاں سنبھالتے، اور عبداللہ بن سعید بن عاص یہ ماہر خوش خط تھے، یعنی کہ لکھنا اور پڑھنا سکھاتے تھے اصحاب صفہ کو۔ تعلیمی سرگرمیاں اور نصاب۔ اصحاب صفہ کا تعلیمی سرگرمیاں اور نصاب کی اگر بات کی جائے تو قرآنی آیات یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے احکام کو اور مسائل کو گہرائی کے ساتھ سیکھنا، یہ تعلیمی اہداف تھے، جبکہ فن کتابت جو تعلیمات یا جو احکامات اصحاب جو ہے وہ سماعت فرماتے، ان احکامات کو لکھنا یہ بھی تعلیمی اہداف میں شامل تھا۔ قراء کی جماعت علم کے سفیر۔ ان کا مقصد اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کرنا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد قراء جو تھے وہ کہلاتے تھے، یعنی کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ایسی شاندار اور تیار ہوئی جو کہ علم اور فضل میں قراء زیادہ پڑھنے والے عالم کہلاتی تھی۔ دعوت و تبلیغی خدمات اور اہم مہمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قراء کو قبائل کی تعلیم و تربیت کے لیے تقریباً 20 مقامات یا مہمات کی طرف روانہ کیا، یعنی ان تمام اصحاب نے اس جگہ سے علم حاصل کیا اور اس علم کی کرنیں مختلف مقامات پر پہنچا دی، جس طرح یہ رجیق کی مہم ہے اور اس طرح بیرے معونہ کی مہم۔ علم کی طاقت ماضی سے حال تک۔ علم یہ انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کی وراثت اسے قرار دیا گیا ہے۔ سب سے مؤثر ہتھیار ہے کہ علم کے ذریعے جو ہے وہ طاقتور اور بڑی بڑی جو قومیں ہیں ان کو شکست دی جا سکتی ہے،
اور قوموں کی ترقی کا انحصار بھی علم سیکھنے اور سکھلانے پر ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس موجودہ دور میں ہم کیسے علم کو سیکھ کر اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں، یعنی آج کے اس دور میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں اور دین اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہوں، اور آراستہ ہونے کے بعد ہم ان تعلیمات کو، ان علوم کو اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلائیں، تاکہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا گہوارہ، پوری دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے، اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ چند سیکنڈوں میں پوری دنیا تک پہنچ سکیں۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جس سے آپ تمام طلبہ اپنے کمرہ جماعت میں اس کو حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔